جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو آپشنز ہیں 2، 4، 3، تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ 3 کا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء ڈیش، خبر اور فعل ناقص ہیں۔ اب وہ جو 3 اجزاء ہیں ان کے نام لکھنے ہیں، تو خبر اور فعل ناقص ہو گئے تو آپ کے پاس آپشن ہے اس میں اسم، اسناد، مبتدا۔ تو یاد رکھیے گا اس میں جو صحیح جواب ہے جیم ہے، مبتدا۔ مندرجہ ذیل میں کون سا جملہ اسمیہ کو ظاہر کرتا ہے؟ بلال محنتی ہے، بلال پڑھتا ہے، بلال دوڑتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا آپشن ہے الف، بلال محنتی ہے، یہ جملہ اسمیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جملے کے اجزاء میں پائے جانے والے تعلق کو ڈیش کہتے ہیں۔ الف ربط، بے مناسبت، جیم اسناد۔ تو اس میں صحیح جواب جیم ہے، اسناد۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 4، 5 یا 6؟ تو اس میں جو صحیح جواب ہے 5 آ جائے گا، کیونکہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ الف قافیہ، بے محاورہ، جیم ردیف۔ اس میں صحیح جواب الف ہوگا، قافیہ۔ ریاض ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، روزمرہ کے لحاظ سے درست کریں۔ الف مٹی، بے کیڑا، جیم مکھی۔ تو اس کا صحیح جواب مکھی آ جائے گا۔ ایسی نظم جس میں واقعہ کربلا کو موضوع سخن بنایا گیا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف مثنوی، بے قصیدہ، جیم مرثیہ۔ تو یاد رکھیے گا ایسی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈا پانی، قواعد کی روح سے یہ کیا ہے؟ استعارہ، تشبیہ، کنایہ۔ تو یاد رکھیے گا یہ تشبیہ ہے۔ قواعد کی روح سے استعارہ میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ وجہ جامع، مستعار لہ، وجہ مشترک۔ تو اس کا صحیح جواب وجہ مشترک ہوگا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں ہوا اور دعا کیا ہیں؟ تو اس کا آپشن ہے قافیہ، ردیف، محاورہ۔ صحیح جواب ہوگا قافیہ، الف۔ غزل کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مطلع علیہ، مقطع۔ تو اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ جس جملے میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو اس کا صحیح جواب جیم ہوگا، جملہ فعلیہ۔ میری بہن کس قسم کا مرکب ہے؟ مرکب تام، مرکب ناقص، مرکب عطفی۔ تو اس کا صحیح جواب مرکب ناقص ہوگا۔ مجازی معنوں میں جو لفظ استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ، تشبیہ، کنایہ۔ تو اس کا صحیح جواب جیم کنایہ ہوگا۔ تقریب کی کارروائی تحریر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ درخواست، روداد، کہانی۔ تو اس کا صحیح جواب روداد ہوگا، بے۔ ثواب، کباب، رباب، قواعد کی روح سے یہ کیا ہیں؟ ردیف، محاورہ، قافیہ۔ تو یہ قافیہ ہیں، جیم ٹھیک جواب ہوگا۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ علم بیان کی کون سی اصطلاح ہے؟ استعارہ، تشبیہ، کنایہ۔ تو یہ استعارہ ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کا مزار لاہور میں ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ معترضہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ تو صحیح جواب ہے جملہ معترضہ۔ کس لفظ کے معنی خفیہ بات یا مخفی اشارے کے ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ۔ تو کنایہ جو ہے صحیح جواب ہوگا، جی۔ روداد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کہانی، سرگزشت، داستان۔ تو اس میں صحیح جواب سرگزشت آ جائے گا۔
تشبیہ میں مشترک خوبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ شبہ، مشبہ، شبہ بے. تو اس کا صحیح جواب بے ہوگا، مشبہ. اس کی چشم میں سرخی ہے، اس میں قواعد کے لحاظ سے کیا غلطی ہے؟ ضرب المثل، محاورہ، روزمرہ. صحیح جواب ہے روزمرہ. لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ استعارہ، کنایہ، تشبیہ. تو یہاں پر صحیح جواب استعارہ آ جائے گا. اگر کسی غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرے اگر ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی، مطلع ثالث، مطلع رباع. صحیح جواب ہوگا مطلع ثانی. ثانی دو کو کہا جاتا ہے. اگر کسی غزل کے تیسرے شعر کے 3 مصرے ہم قافیہ ہوں تو اس کو مطلع ثالث، اسی طرح 4 ہوں تو مطلع رباع کہا جاتا ہے. تو اس میں صحیح جواب مطلع ثانی ہوگا. 5 دن کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ علم کے بیان سے کس کی مثال ہے؟ استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ. صحیح جواب ہے مجاز مرسل. کس صنف سخن میں پلاٹ ہوتا ہے؟ مضمون، کہانی، ناول. تو یاد رکھیے گا پلاٹ ناول میں ہوتا ہے. جیم ٹھیک ہوگا. قائد اعظم ہمارے قومی رہنما ہیں، اس جملے میں قومی رہنما قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ خبر، مبتدا یا فعل. تو اس میں بے جو ہے خبر، یہ ٹھیک جواب ہوگا. ظریفانہ تنقید اصطلاح میں کیا کہلاتی ہے؟ جگت، مزاح یا طنز. تو جیم طنز ٹھیک جواب ہوگا. بوتل میز پر رکھی ہے، یہ جملہ مجاز مرسل کی کون سی قسم ہے؟ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، جز کہہ کر کل مراد لینا. تو اس میں صحیح جو جواب ہے وہ بے ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، یہ ٹھیک جواب ہوگا. اس غزل کی تشریح اگر آپ کو چاہیے، نوٹس چاہیے یا اس کے علاوہ کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو تو اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے ان ای میل ایڈریس یا نمبرز پہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو وہ نوٹس مہیا کر دیں گے. اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں، جسٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہمیں ای میل کر دیں تو ہم آپ کو جو بھی نوٹس چاہیے ہوں گے وہ فوری طور پہ مہیا کر دیں گے.